What was he thinking? کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار اگر احتجاج آپ نے اجازت کے بغیر کیا، کیونکہ 8 ستمبر کو اجلاس وہ ظاہر ہے احتجاج کی کال ہے اسلام آباد میں جلسے کی. یہ فستائیت، اس سے علاوہ کچھ کوئی تعریف ہوتی ہے فستائیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کاشف، مجھے تو نہیں پتا وہ کیا سوچ رہے تھے، اور میرے خیال سے یہ ابھی کوئی ایسی ڈسکشن میں نے پارٹی میں بھی نہیں دیکھی کہ کوئی 3 سال کا ایسا کوئی چیز قانون لایا جائے گا. یہ تو عرفان صدیقی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کس، لیکن وہ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ملک جو ہے، میں اس سے ایگری کروں یا ڈس ایگری کروں، یہ بتائیں نا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، آلریڈی قانون موجود ہے. اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی اور وہ 144 جو لگتا ہے وہ کافی ہے، سو اٹ از گڈ انف ٹو، حالانکہ 144 بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال سے وہ بھی ہم نے گورے کا قانون رکھا ہوا اپنے پاس، آلریڈی جو قانون ہے وہ انف ہے. لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جب جو دیکھیں اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی، اگر ہم اس کے اوپر حملہ آور کرتے رہیں گے اور نہیں آنے دیں گے تو یہاں اکنامک سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن ضرور ہونی چاہیے کہ ہم بجائے کہ جو جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ پارلیمنٹ میں اپنا جو ہے وہ مدعا لے کے جائیں، پارلیمنٹ میں بحث کریں، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کریں. یہ ایک ٹرینڈ پاکستان میں بن چکا ہے. یہ فیکٹر کیوں ہیں آپ لوگ اتنے سیاستدان؟ عمران خان صاحب کی حکومتیوں کا بھی تھا، میں یہ کر دوں، میں وہ آپ لوگ تو کہتے ہیں ہم نے کسی کو کرنے نہیں دینا. نہیں کاشف، دیکھیں بات یہ ہے کہ کب تک آپ سڑکوں کے اوپر آپ نے حکومتوں کا فیصلہ کرنا ہے. سڑکوں کے اوپر دیکھیں پارلیمنٹ وہ فورم ہے، وہ کمیٹیز فورم ہے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے جہاں اصل کام ہوتا ہے. یہ جو ڈرامہ بازی کے اوپر جو ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے ڈرامے کرنے ہیں، ہم نے سڑکیں بلاک کرنی ہے، ہم نے تماشا لگانا ہے، آئی تھنک پاکستان شوڈ کم آؤٹ آف اٹ، اور یہ ہمیں میچورٹی دکھانی چاہیے. اور دیکھیں ہم نے یہ کرتی ہے نا، آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آپ لوگوں نے لانگ مارچز کیے، کوئی مہنگائی مارچ مکاؤ مارچ کر رہا تھا، کوئی غریب مکاؤ مارچ. لیکن میں پرسنلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی جو قانون موجود ہے وہ کافی، اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں. کامن سینس ہم استعمال کریں نا ہمارے سیاستدان، یہ ملک کا چلنا بڑا سوکھا ہو جائے، بڑا آسان ہو جائے. ایک اور سوال میں بپی صاحب کے پاس آنے سے پہلے، اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا پاکستان میں سیاست سے بہتر ہے پکوڑے کی دکان لگا لو. آپ کا کیا خیال ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. میرا تو کہہ رہے ہیں پکوڑے کی دکان زیادہ بہتر ہے. بات یہ ہے سوچو کی کرنا پڑتا ہے اس ملک میں. دیکھیں اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی کمزوری ہے تو وہ کیا اس سے باہر بیٹھ کے ٹھیک ہوگی؟ وہ تو پارلیمنٹ کے اندر ٹھیک نہیں ہوگی، وہیں سے ٹھیک ہوگی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب کا بڑا رول رہا ہے، تیسری حکومت ہے ان کی. ہاں بالکل، وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں نیشنل اسمبلی کی، جس طرح آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھے، پی ڈی ایم گورنمنٹ میں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان وائسز کو سننا چاہیے، اور اگر ان کے جو بھی اختلافات ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے، اور میرے خیال سے بیٹھے گی ضرور، ان کی بات سنے گی. پرائم منسٹر سے شروع میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. اور جو بلوچستان کے ایشوز ہیں وہ تو ہم ریزالو کرنا چاہتے ہیں، ہم تو کھڑے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے. لیکن ہوتے نہیں ہیں. دیکھیے ایک رولا مجھے اور بھی نظر آتا ہے، اور میرا عزت بہت احترام کا رشتہ ہے اختر مینگل صاحب کے ساتھ، لیکن مسئلہ یہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اب سرداروں کے ہاتھ سے نکل کر ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا. مارنگ بلوچ کو دیکھ لیں، سردار نہیں ہے تو سرداروں کو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے بھی ایک بڑی مشکل جگہ آ گئی ہے کہ پہلے سردار فیصلے کیا کرتے تھے بلوچستان کے، اب لوگ کسی اور کے پیچھے چل رہے ہیں. ایک بڑا مسئلہ ہے، تو آپ نے انگیج کرنا ہے جی. جو پبلک ایٹ لارج ہے اس کو جب تک آپ نہیں سنیں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، مسائل کا حل نہیں ہوگا. ایبسولوٹ ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بپی صاحب 8 کا جلسہ قائم ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو یہ جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ دیکھیں قانون سازی کس قسم کی سوچ رہے ہیں یہ لوگ کر لیں. اچھا کیسے ویسے بہت انفارچونیٹ ہے، ویسے 3 دفعہ جلسہ کینسل کیا انہوں نے، اور جس طریقے سے کینسل کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت کے باوجود، یہاں نہیں کرو روات میں کر لو، روات میں نہیں کرو ٹاؤن ہال میں کر لو. سر وہ کہہ رہے ہیں جلسہ آپ نے کینسل کیا، ہم نے تو نہیں کیا. ویری فرینکلی جو آخری دفعہ جو موومنٹ انہوں نے کی ہے وہ اگر بتائی جائے تو دماغ میں سے دنگ رہ جائے گا. لیکن جس بتا دیں کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ جو ریپریشن کی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی اتنی زیادہ پش مل رہی ہو نا، تو بندہ کہتا ہے چڑھ دوڑو، ہر چیز پہ چڑھ دوڑو، نہیں جلسے کرنے دیں گے، نہیں پروٹیسٹ کرنے دیں گے، ہمارے خلاف نہیں اٹھے دیں گے. یہ جو ایک دفعہ دماغ میں فطور آ جائے نا، اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک جلسہ کیا کر سکتا ہے؟ ویری فرینکلی اگر آپ جلسے نہیں کرنے دیں گے تو یہ جو بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے یہاں پہ آ کے چوک پہ بیٹھے رہے تھے، وہ پروٹیسٹ کرنے کہاں جائیں گے؟ کیا وہ گوادر پروٹیسٹ کریں گے؟ یہ جو یوٹیلٹی اسٹور، سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں بپی صاحب، کل اخبار میں خبریں لگوائی گئیں کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ العمل ہے، اور کافی دنوں سے، اس کے باوجود
جہاں پہ وہ الاؤ کرنا چاہتے ہیں الاؤ کر دیتے ہیں. میں نے سنا PWD والے پروٹیسٹ کر رہے تھے, ادھر یوٹیلیٹی سٹور والے کر. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں دفعہ 144 تھی جب سپریم کورٹ کے باہر JUIF, PMLN, پیپلز پارٹی سب نے جلسہ کر کے تقریریں بھی کی تھیں, کس طرح وہ گیٹ پھلانگ کر گئے تھے PDM دور میں. سو دفعہ 144 استعمال آپ کے خلاف ہونی ہے, لگی رہے. اگر یہ جلسہ کرنا چاہیں گے ان کو اجازت ہوگی کرنے کی, پاکستان کا قانون ایسے ہی کام کرتا. جس کو ان کا دل چاہے گا اجازت دینے کا اس کو دیا جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو جب مولانا صاحب ان کے ساتھ آئے تھے سپریم کورٹ کے باہر تو عمران خان صاحب نے کہا تھا میری طرف سے اجازت ہے جس طرف جاؤ. یس, یہ نہ ہو کہ دیواریں پھلانگ جم کے آپ کے اداروں کو خراب کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کو یاد ہو سری نگر ہائی وے پہ مولانا صاحب تشریف لائے تھے رانا صاحب کی پارٹی کے ساتھ, بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈی چوک پہ آئے تھے, پوری سندھ گورنمنٹ کی پوری پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے. ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا. آپ جب لوگوں کو ان کے اس بیسک رائٹ سے پیچھے لے جاتے ہیں نا تو لوگوں میں ایک ریپریشن آ جاتا ہے. یو کین ناٹ لیو. یہ جو اسٹیٹ آف افیئر کاشف بھائی پاکستان میں دفعہ 144 پورے پاکستان میں ہمارے اس وقت ریمیر خان میں بائی الیکشن چل رہا ہے, ہم کیمپین کے لیے وہاں نہیں جا سکتے. وہاں پولیس ایسے چوکوں پہ کھڑی ہے کہ کوئی بندہ اس حلقے میں انٹر ہی نہیں ہو پا رہا. اس وقت پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ بن سکتی. آپ نے ابھی اختر مینگل کی بات کی, ویری فرینکلی آئی فیل بیڈ فار اٹ. یعنی کہ ایک شخص, ہمارے پاس ایک اپرچونٹی تھی, اس گورنمنٹ کے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ ایک ایسا شخص جو بلوچستان نیشنلسٹ اپنے آپ کو کہتا ہے, ان کے بھائی کا مطلب بلوچ لبریشن آرمی یا کسی ایک اور اس سے بھی تعلق ہے, آپ کے پاس ایک اپرچونٹی تھی, ریاست بات کرتی, کوئی جا کے اس کو انگیج کیا جاتا, ایشوز کوڈ بی ریزالو. لیکن نہیں, آپ نے اس کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا. اور آج حالات یہ ہیں, میں ویری فرینکلی جو بات کروں گا نا شاید آپ کا پروگرام, یعنی کہ جس شخص کو نواب اکبر خان بگٹی کی سیٹ پہ MNA بنایا گیا وہ کراچی کا سب سے بڑا گاڑی چوروں کا سرگنا. جس کو گوادر سے MNA MPA بنایا گیا زبیدہ جلال کے مقابلے میں وہ پابلو ایسکوبار ہے. یعنی کہ ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ جسٹ بیکاز کہ مطلب دے کین ون اور اس کو جیتنے کی اجازت دی جاتی ہے. سو بلوچستان میں یہ جو آپ نے کہا نا مارنگ یا کوئی بھی لوگ, یہ جو سینٹیمنٹ ہے نا یہ اتنا سٹرونگ ہو گیا کہ کل کو اگر آپ سرداروں کے تھرو کنٹرول کرنا کر بھی چاہ رہے تھے بلوچستان کو, اب شاید وہ نہیں ہو سکے گا. نہیں ہو سکتا. میرا بھی آرگومنٹ, میں نے بھی اس وقت یہی کہا تھا, بالکل ایبسولوٹلی رائٹ, کہ اس کو بہتر مینجمنٹ کی اسٹیٹ کے پاس جو کارڈ تھا کاشف بھائی, وہ دے آر لوزنگ اٹ. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ونس دے لوز دس کارڈ دیر از نو وے یو کین ہینڈل تھنگز ان بلوچستان. آج بھی پولیٹیکل اگر آپ نے وہاں پہ کوئی چیز ان کے ساتھ کوئی چیز انگیج کرنی ہے, دس از دی لاسٹ مومنٹ یو ہیو, ٹرسٹ می. میں ایک بات بتاؤں, ویسے مپی صاحب ایک ٹائم تھا جب تقریباً میرا خیال ہے 3 بڑے سردار اور تینوں باہر تھے. کہا جاتا تھا وہ برامدہ بگٹی صاحب تھے, ابیار مری صاحب تھے, اور اختر مینگل صاحب دبئی رہتے تھے. پاکستان اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید نہ آ پائیں, بڑی مشکل تھی اس وقت. ایک فارورڈ موومنٹ ہوئی جب وہ